تطلع الشمس مرتان وصلى إلى القبلتين فجاهد بالسيفين والرمحين وشرفنا بحب الزهراء التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباقين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بقى على مصابهم رجح حسناته عمال الساقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ودامت أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صلوات و حضرات گرامی سادات و بنی سلام علیکم. تو بھائی مدد 5 12 14 آپ کا اور میرا یہاں آنا قبول فرمائیں. 2 واجب الاحترام مداخان تشریف فرمائے. میں رات ہی پہنچ گیا تھا آپ کے پاس گھوٹکی میں. 4 سے 5 مجھے وقت دیا گیا. بہرحال آپ کی زیارت ہو گئی. مالک بانی مجلس کی پوری بچھائے قبول فرمائیں اور آپ کا ہمارا نام مالک منظور فرمائیں. اس وقت میں نے 22ویں پارے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. خالق فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. خالق فرمایا محمد مصطفیٰ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں ولیکن رسول اللہ ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں وہ خاتم النبیین اور آخری نبی ہیں. یہ گھوٹکی والوں 17 نومبر میرا مناظرہ ہوا ضلع منڈی بہاولپور میں مرزائیوں سے. قادیانی مجھے مناظرے میں کہتا ہے میں سرکاری کافر ہوں تو میں نے کہا میں سرکاری مومن ہوں. آج کی مجلس میں نے بوٹا صاحب ختم نبوت کے موضوع پر ہی پڑھنی. قرآن مجید میں 150 آیات ہیں عقیدہ ختم نبوت کو ثابت کرتی ہیں. 250 حدیث مصطفیٰ ہیں. سادات مومنین شیعہ سنی بھائی ایک شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے لیکن لات مطاط عزا پر لعنت نہیں ڈالتا. اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہی نہیں. ایک آدمی محمد رسول اللہ پڑھتا ہے لیکن مسلمہ قذاب اینڈ کمپنی پہ لعنت نہیں ڈالتا. اس نے محمد رسول اللہ پڑھا ہی نہیں. اسی طرح ایک شخص مولا علی کو ولی مانتا ہے لیکن علی ولی اللہ کے دشمن پر لعنت نہیں ڈالتا. اس نے علی ولی اللہ پڑھا ہی نہیں. آج کی مجلس ختم نبوت کے عقیدے تبلیغ کے لیے ایک شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی تسلیم کرتا ہے لیکن خلیل الرحمن نہیں مانتا وہ کافر ہے. موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے کلیم اللہ نہیں مانتا وہ کافر ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو نبی تسلیم کرتا ہے لیکن روح اللہ نہیں مانتا اس کے کفر میں شک نہیں. اسی طرح ایک شخص پاک مصطفیٰ کو نبی مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب تریاق القلوب صفحہ 157 میں فرمایا ہے کہ میں خاتم الاولاد ہوں یعنی میں اپنے ماں باپ کا آخری بچہ ہوں. میرے بعد نہ کوئی بیٹا ہوا نہ بیٹی. اگر مرزا کہے میں خاتم الاولاد ہوں تو اس کا مطلب ہے مرزے کے بعد والدین کا ہاں کوئی بچی بچہ پیدا نہیں ہوا. اور اگر اللہ قرآن میں مصطفیٰ کو خاتم النبیین کہہ دے نئے نبی آنے کی خواب کون دیکھ رہا ہے. ختم کی وضاحت میں 4 آیات آپ کو پہلا پارہ سورہ بقرہ شریف میرے خالق کا قرآن میرے مولا کا فرمان سجنا چھوٹی موٹی نہیں کچی پکی روٹی نہیں رب کا قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا
لم تنذر لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم. اللہ فرمایا میرا سونا محبوبہ تم لوگوں کافروں کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ, انہوں نے ایمان نہیں لانا, کیوں؟ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی. کافروں کے دلوں پر مہر لگ جائے وہ ایمان نہیں لا سکتے. ختم نبوت کی مہر پاک مصطفیٰ پر لگ جائے, نیا نبی کیسے آ سکتا ہے؟ پہلی دفعہ آپ کی زیارت کے لیے یہاں حاضر ہوں. مجھے بکرا صاحب نے کہا آپ نے اردو میں پڑھنا, میں کہ میں پڑھ دوں گا. سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 23 ہے 25ویں پارے میں, خاتمہ علی سمعہ و قلبہ. ذاکرین ہماری قوم کی ضرورت ہے, شک نہیں, لیکن کبھی کبھی علماء کو بھی سن لیا جو قرآن اور حدیث سے استدلال کرتے ہیں, مذہب کی صداقت بیان کرتے ہیں. خالق ارشاد فرمایا خاتمہ علی سمعہ و قلبہ. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہش کو ہی خدا بنا لیا. تو اللہ فرمایا خاتم علی سمعہ, اللہ نے ان کے کان پر مہر لگا دی. اگر کان پر مہر لگ جائے آدمی سن نہیں سکتا. ختم نبوت کی مہر حسنین کے نانے پہ لگ جائے, نیا نبی کیسے آ سکتا؟ تیسری آیت سورہ یاسین, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. خالق اکبر فرمایا ہم قیامت والے دن کافروں کے منہ پر مہر لگا دیں گے, وہ بات نہیں کر سکیں گے. کافروں کے منہ پر مہر لگ جائے وہ گفتگو نہیں کر سکتے. ختم نبوت کی مہر زہرا پاک کے پاک بابے پر لگ جائے. تو حضور علیہ السلام کے بعد نیا نبی کیسے؟ 30واں پارہ سورہ مطففین آیت نمبر 25 اور 26. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک. خالق اکبر فرمایا یہ مومنوں کی نشانی ہے. قیامت والے دن مومنوں کو جنت میں پاک و پاکیزہ شراب پلائی جائے. اس کے ساتھ یہ دوسری آیت ہے 29ویں پارے سورہ طاہر کی آیت نمبر 21. وَحُلُّوا أَصَابِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. خالق فرمایا قیامت والے دن جو جنتی جنت میں جائیں گے انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. وہ چاندی دے کڑے, چاندی دے کڑے پہنائے. بھائی بھی دیکھتے ہیں بندہ کہتا ہے وہ کڑے تو کنگن جنت میں پہنائے جائیں گے, تو آپ دنیا میں ہی پہنتے ہیں. میں نے کہا مولوی صاحب پھالتو جنت میں ملے گا, آپ دنیا میں ہی پراتوں کی پراتیں کھائی. جیسے کہ چاندی کا کڑا جنتیوں کی نشانی ہے قرآن کے مطابق, ایسے جنتیوں کی نشانی ہے انہیں پاک و پاکیزہ خالص شراب پلائی جائے گی. ختامہ مسک, جس پر کستوری کی مہر لگی ہو. خاتمہ یکسموں کا معنی ہی سیل ہونا ہے, بند ہونا ہے. شیعہ سنیوں عشق مصطفیٰ کا دوسرا نام عقیدہ ختم نبوت ہے. اب ایک آدمی کہے کہ ختم تو قرآن, میں نے قرآن ختم کیا, یعنی بھائی بسم اللہ سے لے کر سینے بنداز تک 30 پارے پڑھ لیجئے. تو ایک آدمی کہتا ہے ختم تو قرآن, میں نے قرآن ختم کیا. اس کا یہ معنی تو نہیں کہ ابھی 31واں پارہ رہتا ہے. گھٹکی والوں یاد رکھو, جس طرح 30ویں پارے کے بعد 31واں پارہ نہیں, زہرا کے بابے کے بعد نیا نبی نہیں. نہج البلاغہ میں جلد 2 صفحہ 255 مصر کے چھاپے میں آپ اور میرے مولا علی ولیوں کو ولی, مولا علی مشکل کشا پاک مصطفیٰ کے وصال شریف پر ارشاد فرمایا لقد دن کا تعب موت کا لا ما لم ينقطع بموت غیر کا بدن نبوت ہے. انباء و اخبار سما. مولا علی فرمایا یا رسول اللہ آپ کے فوت ہونے کی وجہ سے وحی ختم ہو گئی, آسمانی خبریں بند ہو گئی. یہ مولا کا فرمان بھی ختم نبوت پر دلالت. سندھ والا اہل سنت میں بھائی سن رہا ہے, یا اہل حدیث یا دیوبندی بھائی, آج کی مجلس میں کر رہا سے پردہ اٹھانے لگا. ہم شیعہ جو کلمے میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں, ہم اذان میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں, ہم نماز کے تشہد میں علی ولی اللہ کی گواہی دیتے ہیں. یہ جو ہم علی ولی اللہ ہر عبادت میں پڑھتے ہیں ولایت علی کی گواہی دیتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے؟ گھوٹکی والے ہم جو علی ولی اللہ پڑھتے ہیں, علی ولی اللہ کسی مسلمان کو تنگ کرنے کے لیے نہیں پڑھتے. علی ولی اللہ فتنہ نہیں, ضد نہیں, شرارت نہیں, ہماری عبادت ہے. توحید اور رسالت کے بعد ہم ولایت علی کی گواہی کر
ختم اذان میں دیتے ہیں کیونکہ علی ولی اللہ والا جملہ ختم نبوت کی مہر ہے. علی ولی اللہ والا جملہ بتاتا ہے نبی ختم ہو گئے ولی شروع ہو گئے. مصطفیٰ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں. اب جس نے بھی آنا ہے ولی بن کے آنا ہے اور علی علی کر کے آنا ہے. کیونکہ بورڈ والوں علی عام ولی نہیں ہے. میرے ہاتھ میں کتاب ہے, میرے پاس سودا نقد ہوتا ہے, میں حیدری ہوں. میرے ہاتھ میں ہے تفسیر مظہری, جلد نمبر اس کی 2 ہے, صفحہ 120 ہے, دہلی کا چھاپا ہے. اس کتاب کے رائٹر ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی العثمانی الحنفی المظہری المجددی نقشبند. قاضی ثناء اللہ عثمانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو مرد کا بیٹا ہے, علی کی ولایت میں شک نہ کرنا. علی صرف ولی نہیں, علی کتب ولایت ہے. کتب 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 وہ فرماتے ہیں کانا کتب ارشاد کمالات الولایت کے جن علیہ السلام ما بلغا احد من سابقہ درجۃ الاولیاء نبی توسط روح ہی رضی اللہ تعالی عنہ. قاضی ثناء اللہ عثمانی حنفی کہتے ہیں مصطفیٰ کے بعد جو ولی بنے ہیں وہ تو بنے ہیں, سابقہ نبیوں میں بھی اس وقت تک کوئی ولی نہیں بنا جب تک اس نے علی علی نہیں کہا. علی کے مولا کو وسیلہ نہیں مانا الا بتوسط روح ہی رضی اللہ تعالی. اگر سابقہ نبیوں میں بھی کوئی ولی بنا ہے تو مولا علی کی روح سے اس نے توسط. اب پتہ چلا ہم ولایت علی کی گواہی کیوں دیتے ہیں. یہ ختم نبوت کی مہر ہے. کیونکہ جتنے نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہوئے ہیں سب غیر میں ہوئے, ٹبر میں ہوئے ہیں, شیروں میں نہیں ہوئے. ہمارے گھروں میں بچہ پیدا ہوتا ہے, دائیں کان میں علی ولی اللہ کی اذان پڑھتے ہیں اور بائیں کان میں علی ولی اللہ والی اقامت کی تلاوت کرتے ہیں. بچہ ہوش سنبھالتا ہے, اسے کلمہ اور تشہد میں علی ولی اللہ کی گواہی سے کہا کہ ہم پریکٹیکل بچے کو تعلیم دے دیتے ہیں. نبوت ختم ہو گئی, ولایت شروع ہو گئی. سیانا ہوتا ہے جو اپنی زمین کے باہر کھیتی سے باہر باڑ لگاتا ہے, لوہے کی تاروں کی یا جھاڑیوں کی. وہ باڑ کیوں لگاتا ہے؟ تاکہ جانور اس کی فصل خراب نہ کر جائیں اور ڈنگر بدل نہ چڑھ جان. ہم شیعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھتے ہیں. ہم نے قرآن و حدیث کے مطابق کلمے کی باڑ لگائی ہے تاکہ کوئی قادیانی ڈنگر نبوت نہ چڑھ جائے. اسی لیے ہم بسم اللہ آپ کے سامنے کے کیا کریں. آج کی مجلس تک میرے ملک کے میرے ہاتھ میں بخاری شریف ہے, چھوٹی کتاب نہیں ہے, صاحب بادہ کتاب الباری صحیح بخاری. چھپا اس کا 595, ریاض کا چھاپا ہے سعودی عرب. شیعہ سنیوں پاک مصطفیٰ نے عقیدہ ختم نبوت اپنی امت کو مثال دے کر سمجھایا. شہنشاہ انبیاء ارشاد فرمایا انما صلیب ما صلی الانبیاء من قبل کما صلی الذین بنا بیت الفاضل واجب له الى موعد من زاویۃ والناس یطوفون بوجاههم هل بذ المسلمان الذين خاتم النبی جی. میں ترجمہ بھی کروں گا, میں شبینہ پڑھنے نہیں آیا. شیعہ سنی بھائیو, کالی کملی والی سرکار, نور اللہ رسول, حاضر ناظر رسول, علم غیب جانن والے مصطفیٰ, سونے مکی مٹھے مدنی, کالی کملی والی سرکار نے ارشاد فرمایا میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک شخص نے مکان بنایا, وہ کوٹھا مکان بنایا بہت خوبصورت, پورا مکان مکمل کر دیا, لیکن ایک کنارے میں ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی. تو بندہ سے لوگ اس مکان کے کوٹھے کے گرد گھوم کر دیکھتے تھے. مکان تو بہت شاندار بنا لیکن یہ ایک اینٹ رہ گئی ہے. پاک مصطفیٰ فرمایا فَأَنَا الْلَبِنَةُ, نبوت کے مکان نبوت کی آخری اینٹ میں مصطفیٰ, آخری اینٹ مصطفیٰ نبوت کا کوٹھا مکان مکمل ہو گیا. اگر مرزا بھی نبی ہے, مرزے والی اینٹ لائیں گا کہ مرزے والی اینٹ کہاں رکھو. سمجھدار بیٹھا ہے, شیعہ ہے, کوئی سنی ہے, حدیث ہے, یا دیوبندی ہے, بزرگ ہے, جوان ہے, سید ہے, غیر سید. ایک
آدمی 8-9 کروڑ روپیہ خرچ کر کے بڑا مکان بحال تعمیر کرتا ہے، لیکن اس گھر کا اگر وہ دروازہ ہی نہ لگائے تو اس گھر کا کوئی فائدہ ہے اس کا؟ جو چپ بیٹھے تمہارے گھروں کے مکان کے دروازے کوئی عالم تصور میں نے پوچھا یا رسول اللہ کثر نبوت کی آخری خشت مبارک آخری آپ نے فرمایا میں نبوت کا محل مکمل ہو گیا، یا رسول اللہ ہم مسلمانوں کو بتائیں تو صحیح نبوت کے کوٹھے مکان کا دروازہ کون ہے؟ سونے مکی مٹھے بدلی رشاد فرمایا مسلمانوں پریشان نہ ہو جانا، انا مدینہ العلم والی بابوہا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں ولی اس کا دروازہ۔ ترمذی شریف حضور فرمایا نہ دار الحکمت والی بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں ولی اس کا دروازہ۔ جمعوں کے خطبوں میں انبیاء کا تذکرہ کرتا ہے، کرنا چاہیے پر اسے ثواب ہے، لیکن مسلمانہ یہ بات میری یاد رکھنا، تو کسر نبوت کے کوٹھے میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک باب حیدر پر سجدہ ریز نہ ہو جائے۔ دوسری آیات اور حدیث سنتے جاؤ اور میں 1 منٹ میں نتیجہ پیش کر دوں۔ 19واں پارہ سورہ شعراء آیت نمبر 214، 14 والے بیٹھے ہو یاد رکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انذر عشیرتک الاقربین۔ اللہ فرمایا میرا سونا محبوبہ قریبیوں کو بلا، انہیں عذاب الہی سے ڈرا۔ شیعہ سنی بھائیو، پاک مصطفیٰ نے اپنے خاندان کے 40 مرد بلائے اور بعض روایتوں میں 50 مرد تھے، 40 بیویاں تھی، 1.25 سیر جو کا آٹا تھا، 1 لیلے کی ران تھی بکرے کی۔ حکم دینے والا رسول تھا، رزق تقسیم کرنے والا میرا مرشد علی۔ رزق مولا علی تقسیم کرے ختم ہو سکتا، سب نے سیر ہو کر کھایا تو نبی پاک کھڑے ہوئے تو سرکار دو عالم فرمایا میں آخری نبی ہوں، میں اللہ کی طرف سے پیغام توحید لے کر آیا، دین اسلام لے کر آیا، دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا۔ ایکم یوازرونی، تم میں سے کون ہے جو تبلیغ اسلام میں میری مدد کرے؟ 10 یا 11 سال کے امیر کائنات کھڑے ہو کر فرمایا انا ناصرک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں تمہارا مدد۔ ابھی 10 سال یا 11 سال کے تھے، وہ دین کی تبلیغ کے لیے عمر کی قید نہیں ہے۔ برادران اسلام کی کتاب تاریخ تبریز پہلی جلد صفحہ 547، شیعہ سنی بھائیو اس وقت پاک مصطفیٰ ارشاد فرمایا انا ھذا اخی ووصی وخلیفتی فاسمعوا له واطیعوا۔ سرکار دو عالم ارشاد فرمایا یہ علی ہی میرا بھائی ہے، دعوت ذو شیعہ میں یہ علی ہی میرا بھائی ہے، یہ علی ہی میرا وزیر ہے، یہ علی ہی میرا خلیفہ ہے، میری امت پر واجب ہے حیدر قرار کی اطاعت، میری امت پر واجب ہے اس کی اطاعت کریں، اس کی بات سنیں۔ اس کے ساتھ ملتی جلتی حدیث برادران اسلام کی سیاسی کی کتاب سنن نسائی جلد 5 صفحہ 113، پاک مصطفیٰ نے مولا علی پاک کی طرف دیکھ کے فرمایا یا علی انت خلیفتی، یعنی فی کل مومن بعدی، علی تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے، میرے بعد کسی ایرے گھیرے کے بعد نہیں، میرے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بِسْنَةٍ مِّن رَّبِّهِ فَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً۔ خالق اکبر فرمایا کون ہے جو میرے مصطفیٰ کی برابری کر سکتا ہے؟ میرا رسول تو رب کی طرف سے بینہ لے کر آیا ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ۔ اللہ قرآن میں فرمایا کون ہے جو مصطفیٰ کی رسالت کا انکار کرے؟ کیوں؟ اس رسول کی رسالت کا ایک گواہ ہے، یتلوہ شاہد منہ، جو رسول کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، رسول کے پیچھے پیچھے
यतलू हो शाहिदुम मिनहु, जो रसूल में से है। बड़ी प्यारी बात है। इस मुकाम पर बरादरान इस्लाम के छठी सदी के इमाम खाज़न ने तफसीर खाज़न की तीसरी जिल्द सफ़ा 224 सफ़े की दाईं जानिब मिस्र के छापे में लिखा है, जो रब की तरफ से बय्यना लेकर आया है यानी कुरान, वो मुस्तफ़ा है, और जो रसूल के पीछे पीछे रसूल की रिसालत का गवाह है, हैदर करराम है। कहता है इत्तिसालिही बिन नबी, इत्तिसालिही बिन नबी, रब की तरफ से जो कुरान लेकर आया है मुस्तफ़ा है, और जो मुस्तफ़ा की रिसालत का गवाह है वो अली है। क्यों? अली रसूल से मुत्तसिल है, मिला हुआ है। अली रसूल से मुत्तसिल है, मिला हुआ है। अली और नबी में कोई फासला नहीं है, यानी बिला फसल है। अब पगले बैनरों पर या दीवारों पर बिला फसल लिखने से कोई बंदा अरब का बिला फसल नहीं बन सकता। बिला फसल वो शख्स बन सकता है जो अल्लाह के कुरान में हो, मुस्तफा के फरमान में हो। अली रसूल से मुत्तसिल। चौथा पारा सूरह आल इमरान आयत नंबर 100। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैफ तकफुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फीकुम रसूलुह। खालिक अकबर फरमाया, कौन है जो गुमराह हो जाए? लोगों पर तो कुरान की आयात की तिलावत होती है और मेरा रसूल लोगों में मौजूद है। काजी सनाउल्लाह उस्मानी हनफी रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं पाक रसूल तो फौत हो गए, फिर उम्मत की गुमराही के बचने का इंतजाम क्या है? कहते हैं रसूल तो फौत हो गए, लेकिन रसूल के बाद उम्मत में रसूल जैसे मौजूद थे। अव्वलहुम अली जान, कहता है पहला अली है। काजी सनाउल्लाह उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मुस्तफा के बाद पहला अली, पहला अली। मलंग ठीक कहता है, अली का पहला नंबर। तिरमिज़ी शरीफ है 86 तक की किताब, तिरमिज़ी जिल्द उसकी 2 है, सवा 298। नबी पाक साहिब अल-वक़्त ने अपने सहाबा किराम की तरफ देखकर 3 मरतबा मुखातब होकर फरमाया, मा तुरिदुन अली अन्ना अली जमीनी बाना में होगा वली करम मिन बादी। नबी पाक फरमाया, मेरे रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह, तुम क्या चाहते हो? अली से, अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। अली मेरे बाद हर मोमिन का मौला है। वो मोमिन मोमिन नहीं जो विलायत अली की गवाही ना दे। गोटकी वालों को एक फतवा नहीं छोड़ रहा, हदीस से मासूम सुना रहा। सरकार फरमाया, बाहोबा वली कुल्ले मोमिन बाती, अली मेरे बाद हर मोमिन का वली है, आका है, वारिस है, सरपरस्त है। एक मुनाजरे में एक बंदा मुनाजरे में कहता है, अली साहब जो नबी ने इरशाद फरमाया कि अली मेरे बाद हर मोमिन का वली है, इसका मतलब है अली मेरे बाद हर मोमिन का दोस्त है, यार बेली। अली मेरे बाद हर मोमिन का दोस्त है, यार है। तो मैंने कहा नबी पाक की जिंदगी में मौला अली मोमिनों के दुश्मन थे, लेकिन वो मौलवी जिद पे अड़ गया, नहीं वली का माना यार ही है, दोस्त ही है। तो मैंने कहा इस हदीस का क्या तर्जुमा करोगे जो मुस्तफा फरमाया, ला निकाह इल्ला पे वलीयन, निकाह नहीं होता जब तक उसके वली से इजाजत ना ली जाए। अगर वली का माना यार है तो यहाँ क्या तर्जुमा करोगे? निकाह नहीं होता क्या पता बात बना। सिलसिला अहादीस सहीहा जिल्द 5 सफ़ा 265 और तलखीसुल मुस्तदरक में इमाम ज़ाहबी लिखते हैं, इन्ना हाज़ा हदीसुन सहीहुन। बरादरान इस्लाम के जलीलुल कद्र उलमा लिखते हैं, जो नबी फरमाया बाती, ये हदीस बिल्कुल सही है, इसको जो ज़ईफ़ कहे वो खुद ज़ईफ़ है। शिया सुनी भाई, किसी की बेदारी मेरा मकसद नहीं, हक बयान करना मकसद है। का अकीदा जाना, तशरीफ करना, तरगीब करना। गोटी वालों याद रखें, बरादरान इस्लाम की 360 किताबों में है 10 हिजरी
کہا من کنت مولا ہو فہذا، جس کا میں مولا اس کا، جس کا میں مولا اس کا۔ بڑا نایاب حوالہ مولوی صاحب اس مقام پہ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ عثمانی حنفی تفسیر مظہری کی دوسری جلد صفحہ 143 دہلی کے چھاپے میں لکھتے ہیں انہا زائن الحدیثین نص محکم فی وجوب ولایت علی۔ قاضی ثناء اللہ عثمانی حنفی کہتے ہیں جو نبی نے کہا من کنت مولا اور ولی کل مومن بعدی، یہ دونوں حدیثیں ثابت کرتی ہیں علی کی ولایت امت محمدیہ پر واجب ہے۔ تو سندھ والا وہ حنفی سنی ہو کر کہتا ہے ولایت علی واجب ہے، تو مومن ہو کر پوچھتا ہے علی ولی اللہ کہاں پڑھی ہے؟ میرے پاس ہے تیسری جلد ہے بیروت کا چھاپا، میرے شیعہ اور اہل سنت بھائی، نبی پاک صاحب الولاق نے ارشاد فرمایا فمان اراد ان ينظر الى آدم فی دمہ وإلى نوح فی پہلہ وإلى ابراہیم فی خلتہ وإلى موسیٰ فی بشہ وإلى عیسیٰ بن مریم فی ذبح ينظر الى وجہ ابن ابی طالب۔ نبی پاک صاحب الولاق فرمایا جو بندہ حضرت آدم کا علم دیکھنا چاہے، نوح علیہ السلام کا فہم دیکھنا چاہے، حضرت ابراہیم نبی کی خلت دیکھنی چاہے، جو بندہ موسیٰ نبی کی حیبت دیکھنا چاہے، عیسیٰ نبی کا زود و تقویٰ دیکھنا چاہے، سارے نبیوں کی زیارت نہ کر سکے، حیدر کرار کے چہرے کی زیارت کر لے۔ ایسے ہی ہوگا جیسے سب انبیاء کی زیارت۔ اور 16واں پارہ ہے سورہ طٰہٰ۔ میرے شیعہ سنی بھائیو، موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر کھڑے ہو کر کہا وَجَعَلْنِی وَزِیرًا مِنْ أَہْلِی ہارون اخی اشدد بہ امری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا یا اللہ میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا خلیفہ بنا دے، نائب بنا دے۔ اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 35 میں خالق فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ اللہ فرمایا ہم نے ہارون کو موسیٰ کا خلیفہ بنا دیا۔ بخاری شریف صفحہ 749 باب المغازی۔ میرے شیعہ سنی بھائی، نبی پاک صاحب الولاق مدینہ شریف سے نکلنے لگے جنگ تبوک کے لیے، واستخلف علیٰ، مدینہ شریف میں مولا علی کو اپنا خلیفہ بنا دیا۔ جب تاجدار ختم نبوت مدینہ شریف سے باہر نکلنے لگے تو امیر کائنات پاک مصطفیٰ کی خدمت میں آ کے ہاتھ جوڑ کر عرض کی اتخلفنی بالصبیان والنساء، یا رسول اللہ خود تو آپ جنگ پہ جا رہے ہیں، مجھے مدینے میں عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ نبی پاک ارشاد فرمایا ما تزال تکون بی پہ منزلت ہارون بی موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ نبی پاک فرمایا یا علی کیا تو اس بات پر خوش نہیں، تیری میری نسبت وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ جیسے ہارون موسیٰ نبی کا خلیفہ، علی تو میرا خلیفہ، ہارون موسیٰ نبی کا نائب، علی تو میرا نائب، ہارون موسیٰ نبی کا وزیر، علی تو میرا وزیر۔ جیسے ہارون کی خلافت منصوص، علی تیری خلافت منصوص۔ جیسے ہارون موسیٰ کا خلیفہ بلا فصل، علی تو میرا خلیفہ بلا فصل۔ جیسے ہارون کی اولاد موسیٰ نبی کی اولاد کہلائی، علی تیری اولاد مجھ محمد کی اولاد۔ الا انہ لا نبی بعدی۔ نبی پاک فرمایا علی تجھ میں ہارون نبی کی ساری صفتیں پائی جاتی ہیں، لیکن علی ایک بات ہے کہ تو نبی نہیں ہے، کیونکہ لا نبی بعدی، میرے بعد کسی نبی نے نہیں ہونا۔ شیعو سنیو، حدیث مصطفیٰ نے بتا دیا مصطفیٰ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، نہ ذلی نبی، نہ برودی، نہ تشریعی، نہ غیر تشریعی۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام نے امام زمانہ کے قدموں میں سر رکھ کے دنیا کو بتا دینا ہے عیسائیت محمدیت میں بدل گئی ہے۔ نبی پاک ارشاد فرمایا لما ضرب السماء، جب مجھے معراج کی رات آسمان پر لے جایا گیا، فاوحى الی بثلاث، اللہ نے
वही की अन्नहु सज्जदुल मुस्लिमीन व इमामुल मुत्तकीन व क़ाइदुल मुहज्जरीन। नबी पाक फरमाया अल्लाह ने कहा सोने महबूबा जमीन पे जाके मजमे बाजू उठा के लोगों को बता दे अली सैयदुल मुस्लिमीन भी है, अली इमामुल मुत्तकीन भी है, अली क़ाइदुल मुहज्जरीन भी है। लोगों को समझ में आ रही सदा तो बात वो होती है जो दलाल से हो, दलील से जियो दलील से मर। सही मुस्लिम है 86 की किताब सही मुस्लिम 816 सादात मोमिनीन शिया सुन्नी भाई ताजदार खत्म नबूवत इरशाद फरमाया ला यज़ालु हाज़ा दीनु अज़ीज़न मन यलसनिया शरा खलीफातान। नबी पाक फरमाया मेरा दीन इस्लाम खत्म नहीं होगा, क़यामत नहीं आएगी जब तक दीन इस्लाम में मेरे 12 खलीफा ना हो जाएं। एक जगह फरमाया उम्मत के 12 इमाम होंगे, एक हदीस में फरमाया उम्मत के 12 अमीर होंगे, एक हदीस में फरमाया दीन के 12 कईम निगाहदाश्त होंगे, एक जगह फरमाया मेरे नकीब होंगे कुल्लुहुम मिन बनी हाशिम। अहले सुन्नत भाइयों की किताब जनाबिल मुक़द्दस मेरे पास पढ़ी और मुक़द्दस गुरबा सैयद अली हमदानी पाक मुस्तफा फरमाया कुल्लुहुम मिन बनी हाशिम। जो मेरे खलीफा मेरे बाद होंगे सब के सब सैयद होंगे, यानी एक भी बेच डिग्री जमात वाला नहीं खाता, एक भी कोई गैर सैयद नहीं हो। तो हम भी बड़ी हाशिम बड़ा नायाब हवाला इस मकाम पर कुर्सी वालों मेरे हाथ में किताब है मिरकात शरा मिशकात शरीफ जिल्द नंबर इसकी 11 है, सफा इसका 260 है, सफे की दाइन जानब है, आखिरी सत्र है, मुल्तान का छापा है। मुल्ला अली कारी जिनकी शरफ़ अकबर है उनकी हदीस में दूसरी किताब मिरकात, उन्होंने इस हदीस की वजाहत की है कि सरकार दो आलम को फरमाया कि मेरे बाद 12 खलीफे होंगे, वो 12 कौन से हैं? मुल्ला अली कारी लिखते हैं फ़अव्वलुहुम अलीयुन, जो हुजूर के 12 खलीफा हैं पहला उसमें से अली है, फल हसन दूसरा इमाम हसन, फल हुसैन तीसरे इमाम हुसैन, फल ज़ैनुल आबिदीन चौथे इमाम सज्जाद, फ मोहम्मद अल बाक़र फ जाफ़र ने सादिक़ फ मूसा कादिम फ़ातिमा ने रज़ा फ मोहम्मद अल तक़ी फ अली ने नक़ी फ हसन अल अस्करी फ मोहम्मद अल महदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस की किताब में काल शरा मिशकात में मुल्ला अली कारी लिखते हैं जो नबी के 12 खलीफा हैं, हक्के खलीफा, सच्चे खलीफा, असली वो पहले खलीफा रसूल के मौला अली हैं और आखिरी इमाम ज़माना है। यही बात शवाहिद नबुवा में मुल्ला जामी ने लिखी है और यही बात फस्ल खिताब में ज़ुल्लतुल औलिया ख्वाजा मोहम्मद पालसा ने लिखी कि सरकार दो आलम फरमाया फराइद सुल्तान में कि मेरा पहला खलीफा अली आखिरी इमाम ज़माना। मुल्ला अली कारी अहले सुन्नत के आलिम ने बता दिया कि हुजूर ने जो 12 बताए हम वो पहला अली तो आखिरी इमाम ज़माना। नबी फरमाया मेरे बाद खलीफे होंगे, नबी नहीं कोई होगा खलीफे। तो जो हुजूर ने बताया 12 खलीफे, इन 12 की लिस्ट में किसी मर्दे भेजेगा अब तक मैं को 12-14 आयत और 12-14 हदीस की तिलावत कर चुका हूँ। आधे मिनट में नतीजा सुने गोष्ठी वालों, बुजुर्ग बैठे हो, जुबान हो, सदा कुरान हदीस और बहुत किताबों से सिद्ध वालों बात वादे हो गई कि विलायत का कुतुब कौन है? मौला। मुस्तफा के भाई कौन है? मौला। नबूवत के कोठे का दरवाजा कौन है? मौला। बाबो मदीना दिल इल्म कौन है? मौला। हिकमत के घर का दरवाजा कौन है? मौला। मुस्तफा के वीर भाई कौन है? मौला। मुस्तफा के वजीर कौन है? मौला। मुस्तफा के वसी कौन है? मौला। मुस्तफा के बाद मुस्तफा के खलीफा कौन है? मौला। अव्वल कौन है? मौला। मुत्तसिल कौन है? मौला। बिला फसल कौन है? मौला। मुस्तफा के बाद उम्मत का मौला कौन है? मौला। वली कौन है? मौला। सैयदुल मुस्लिमीन कौन है? मौला। इमामुल मुत्तकीन कौन है? मौला। क़ाइदुल मुहज्जरीन कौन है? मौला। जिसमें आदम नबी का इल्म पाया जाए वो कौन है? मौला। नूह नबी का फहम पाया जाए वो कौन है? मौला। मूसा नबी की हैबत पाई जाए वो कौन है? मौला। इब्राहिम नबी की खुदत पाई जाए वो कौन है? मौला। ईसा नबी का तकवा पाया जाए वो कौन है? मौला। जिसमें नबियों की सिफात पाई जाए वो कौन
پر جس کی اطاعت واجب ہے وہ کون ہے مولا؟ امت پر جس کی بات سننا واجب ہے وہ کون ہے مولا؟ او بندہ خدا کا، مصطفیٰ کے بعد مولا علی جیسی ہستی، مصطفیٰ کے بعد ولی ہے، مولا ہے، امام ہے۔ جب مولا علی کعبے میں نازل ہو کر بھی مصطفیٰ کے بعد نبی نہیں بنے، ولی بنے ہیں، تو مرزا غلام احمد قادیانی چراغ و مغلانی کا بیٹا کیسے نبی بن گیا؟ رسول کے بعد خلافت ہے، نبوت نہیں ہے، اور خلیفہ بلا فضل مولا علی۔ جب اتنی احادیث کا مصداق، اتنی شان کا مصداق آپ کا میرا مولا علی مصطفیٰ کے بعد نبی نہیں بنا، تو وہ کیسے نبی بن سکتا ہے جس کی دائیں آنکھ بائیں سے نہیں ملتی؟ یہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ کانا ہے، کانا سمجھتے ہیں نا؟ کانا اگلے دن میں بڑے مجمع میں پڑھ رہا تھا، ذاکر بھائی مدثر میں نے کہا کہ غلام محمد قادیانی کانا ہے، تو ایک ملنگ کھڑا ہوا، اس نے کہا ہے نہیں صاحب، غلام محمد قادیانی کانا پر کس کا توجہ ہے؟ اللہ بڑی عید میں قربانی والی، اللہ وہ بکرا اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا جو کان ٹوٹا ہو، ٹوٹا لگڑا ہو، کھسی، توجہ ہے، کانا تو اللہ بالکل قبول نہیں کرتا۔ جب کانا بکرا اللہ قبول نہیں کرتا، کانا نبی تو کانا امام کیسے قبول کرتا؟ دنیا جو مرضی کر لے، ہم شیعوں نے نہ کانا نبی ماننا ہے نہ کانا امام۔ چار حدیثیں سناتا ہوں اس بات پہ، گھبرانا نہیں، میں 10-12 منٹ میں گفتگو سمیٹ کے پھر اجازت چاہوں گا۔ گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی پاک ارشاد فرمایا نا سید ولد آدم آدم من دون اوقات روائی، شیعہ سنی بھائیو، پاک مصطفیٰ ارشاد فرمایا میں تمام اولاد آدم کا میں سید ہوں، میں سردار ہوں، میں سید ہوں، سردار ہوں۔ سید کو پنجابی یا اردو میں سردار کہتے ہیں، تو اشتہاروں میں سردار صرف سیدوں کو لکھا کرو، وہ پاگل ہے جو سکھوں کو بھی سردار کہہ دیتے ہیں۔ حضور فرمایا میں سید ہوں، اور بخاری شریف میرے پاس ہے، باب الاستئذان، باب عشرت نساء سب نسائی، نبی پاک فرمایا سیدہ تو نساء العالمین، میری بیٹی زہرا جہان کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا سیدہ تو نساء اہل الجنہ، پاک مصطفیٰ فرمایا میری بیٹی زہرا تمام جنتی عورتوں کی سیدہ ہے، سردار ہے۔ شیعہ بیٹا ہے، اہل سنت دیوبندی ہے، اہل حدیث، میں ادنا طالب علم کی تحقیق اور سچ کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق مسلمانہ میری بات یاد رکھنا، قبر کی کندھوں تک کام دے گی، قبر کی دیواروں تک۔ میں قرآن سر پر رکھ کے کہتا ہوں مسلمانہ، حضرت حوا سے لے کر جناب مریم خاتون تک، جناب مریم سے لے کر ام المومنین ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا تک، ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سے لے کر قائم کی پاکیزہ والدہ گرامی تک، گھوٹکی والے قرآن سر پر رکھ کے کہتا ہوں کائنات کی کوئی عورت جنت میں قدم نہیں رکھ سکتی جب تک زہرا کو چھو کر سلام نہ کرے۔ جی سب نکرانیاں ہیں، پاک مصطفیٰ کی بیٹی کائنات کی عورتوں کی سردار۔ یہ بات ملا علی قاری مرکات شرح مشکات جلد 11 صفحہ 73 میں بھی لکھی ہے، والحدیث بظاہرہ ہی یدل علی انہا افضل النساء مطلقاً حتی من خدیجہ وعائشہ وآسیہ۔ ملا علی قاری حنفی سنی کہتا ہے جو نبی فرمایا میری بیٹی جہان کی عورتوں کی سردار ہے، سجدہ ہے، تو سب کی ہی سردار ہے، خواہ مریم ہو ان کی بھی سردار ہے، خواہ آسیہ ہو ان کی بھی سردار ہے، خواہ پاری میری چھوٹی امی جان میں صدقے میں قربان۔ علی قاری کہتا ہے زہرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی سردار ہے۔ نبی
کی بیٹی سیدہ ہے. ابن ماجہ سیاسی کی کتابوں حضور فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. نبی پاک فرمایا حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، سید ہیں. وابوہما افضل منہما، ان کا بابا علی ان سے بھی افضل. اس وقت میرے ہاتھ میں کتاب ہے ریاض النظرہ فی مناقب الاشراف. بھائی جی جس نمبر اس کی 3 ہے، صفحہ نمبر اس کا 119 ہے، صفحے کی 95 کی سطر ہے. سودا نقد نبی پاک مولا علی کی طرف شیعہ سنی بھائیوں دیکھ کے فرمایا یا علی انت سید فی دنیا والآخرہ. علی تو دنیا میں بھی سید ہے، آخرت میں بھی سید ہے. یہ 4 حدیثیں میں نے کیوں دوبارہ یہ تلاوت کیوں کی ہیں؟ یہ 4 حدیثیں اس مقصد کے لیے تلاوت کی ہیں شیعہ سنی بھائیوں. مصطفیٰ فرمایا میں سید ہوں، میری بیٹی سیدہ ہے، حسن سید، حسین سید، علی سید. پھر سمجھے مصطفیٰ فرمایا میں سید، حسن سید، حسین سید، علی سید. اگر مصطفیٰ کے بعد کسی نے نبی بننا تھا تو سید خاندان میں سے کوئی سید نبی بنتا. وہ کیسے نبی بن سکتا ہے جو 26 مئی منگل کے دن لاہور 1908 میں ایسی جگہ مرا جس جگہ کا میں ممبر پر نام نہیں دے سکتا. یہ جو ذاکر صاحب مرزائیوں سے میرا مناظرہ ہوا نا وہ اس بات سے تھا کہ قادیانیوں نے کہا تھا کہ جتنی امام زمانہ کی آمد کی نشانیاں ہیں وہ مرزے میں پائی جاتی ہیں. اگر آپ کے ماضی میں پائی نہیں وہ نشانیاں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے. میں نے کہا پہلے میں نے مناظرے میں کہا پہلے تیرے مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا جو نیٹ پہ ملتے ہیں وہ 2-4 کلپ ہے. میں نے 3.5 گھنٹے مناظرہ کیا اور پیر و مرشد شیخ تجمل بادشاہ ہمدانی کے ڈیرے پر مناظرہ ہوا. تو تجمل بادشاہ ہمدانی نے کہا مرزائی سے جو تو اپنے خلیفے کی کرامات بیان کرتا ہے تو اپنے خلیفے کو بلا، میں سید بھی آ جاتا ہوں، درخت کو میں بھی آواز دوں گا وہ بھی آواز دے گا، جس کے کہنے پر درخت چل کے آ گیا وہ مسلمان، دوسرا کیا تھا. 3.5 گھنٹے کے مناظرے کے بعد یہ مباحثہ بھی ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت. شیعہ بیٹھا ہے، سنی بیٹھا ہے، علی کو ولی سب مانتے ہیں نا. یہاں کوئی یزید کی پھوپھی کا بیٹا تو نہیں بیٹھا ہے. سب مل کے جواب دو نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت. اہل سنت پنجابی میں کہتے ہیں علی اللہ کا ولی ہے، ہم اسے عربی میں کہتے ہیں علی ولی اللہ. مویا نہیں آکڑیا کرتے کوئی ہے توجہ ہے. جو بات پنجابی میں یا سندھی میں یا سرائکی میں کہتے ہیں وہ ہم شیعہ عربی میں کہتے ہیں. اگر تو جو لفظ پنجابی سرائکی سندھی میں جائز ہیں وہ عربی میں ناجائز کیسے ہوگا؟ تو مناظرہ اس بات پہ تھا. میں نے کہا پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نے پہلے کہا میں محدث ہوں، پھر اس نے کہا میں مقدم ہوں، پھر اس نے کہا میں عیسیٰ کی مثل ہوں، پھر اس نے کہا میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی امام زمانہ ہوں. تو میں نے مناظرے میں کہا مرزائی سے، میں نے کہا تیرے مرزے نے کہا میں ہی عیسیٰ ہوں، عیسیٰ کا تو باپ نہیں تھا، کہو مرزے کا بھی باپ نہیں. سندھ والے کیا 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی اسلام آباد میں جب ختم نبوت کا مسئلہ بنا تھا تو وہ بن گیا تھا مولانا محمد اسماعیل اور مقام ہو پیش ہوئے. 1984 میں جب لاہور ہائی کورٹ کے مسئلہ پیدا ہوا تو میرے والد علامہ تاج الدین حیدری میدان میں پیش ہوئے اور 2022 مالک نے آپ کے نوکر کی ڈیوٹی لگا دی. ایک نشانی بھی شیعہ سنیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یا قائم آل محمد کی مرزے میں نہیں پائی جاتی. کیوں؟ جب قائم دنیا میں آئیں گے سورج چاند کی ضرورت نہیں ہوگی، میرے قائم کے جسم سے نوری ہی اتنا برابر ہوگا. سورج اگر چڑھا بھی تو مغرب کی طرف سے چڑھے. قائم دنیا میں آنا سفیانی کا فروغ ہونا ہے، دجال کا قتل ہوگا، نفس زکیہ کی شہادت ہوگی اور شام کے 40 ابدال نے رکن و مقام کے درمیان قائم کے ہاتھ پر بیعت کرنا.
بعض روایتوں میں ہے کہ پہلا بیعت کرنے والا جبرائیل ہوگا، جس کا پہلا بیعت کرنے والا اتنا طاقتور ہے خدا جانے کتنی پاور کا مانا ہوگا، اور دھواں اٹھے گا اور پوری دنیا میں چھا جائے گا، عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ اور حدیث کی کتابوں میں ہے عیسیٰ علیہ السلام شام کے دمشق کی بڑی مسجد جو ہے اس کے مشرق کی سائڈ پہ جو سفید رنگ کا منار ہے، دو فرشتوں کے ہاتھ کندھوں پر ہاتھ رکھ کے عیسیٰ ناظر ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بالوں سے پانی زمین پہ گر رہا، ایسے لگے گا جیسے بارش ہو رہی ہے، وہ بارش نہیں ہوگی، نور ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام دو چادریں پہنے ہوئے ہوں گے زرد رنگ کی، ایک نیچے اور ایک اوپر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، 12ویں ہادی کا ظہور ہوگا، کعبے کی چھت پر علی ولی اللہ والی اذان ہوگی۔ یہ شیعہ کتابوں سے سنا، اور قرآن پر دونوں ہاتھ ہیں، جھوٹا بندہ یہاں بھی دانتی ہے، جیکب آباد بھی دانتی ہے۔ قرآن پر دونوں ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں گوٹھی والوں جب قائم دنیا میں آئیں گے، پتھر کے پیچھے بھی کوئی علی ولی اللہ کا منکر چھپا ہوا، پتھر نے بول کے کہنا ہے وارث زمانہ اس کو نکالو باہر، پھینکو، مجھے نجس کر رہا ہے۔ اور قائم جب دنیا میں آئیں گے، قائم نماز پڑھاتے ہوں گے، کچھ لوگ سوچیں گے کہ امام زمانہ تشہد میں علی بن ولی اللہ کی گواہی دیں گے یا نہیں دیں گے۔ شیعو آپ کا میرا قائم نماز میں کھڑے مددگار سے کہے گا فلاں نمبر صف میں فلاں نمبر بندے کی گردن اڑا دے، میرے بابے کی ولایت میں شک کر رہا ہے۔ پانچ مولا علی کی ذوالفقار سے جو قائم کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کلمہ اذان یا تشہد میں کہیں ولایت علی کی مخالفت کر کے جہنمی نہ ہو جائے۔ قائم جب دنیا میں آئیں گے، مالک وہ جلد گھڑی لے آئے، جب باہرواں دنیا میں آئے تو مرزا نے کہا میں امام زمانہ ہوں، تو مشکات شریف میں حضور فرمایا من اولادی زہرا سروات، حضور فرمایا جو میرا 12واں ہوگا وہ زہرا کی اولاد سے ہوگا، اور مغلانی کا پتر نہیں ہوئے گا، مغل نہیں ہوگا، عربی نسل ہوگا۔ قائم جب دنیا میں آئیں گے، نماز کا ٹائم ہوگا، بھائی شدل بادی نہیں سبھی تک قدم امام زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کریں گے آگے کھڑا ہو جا اور نماز پڑھا۔ گوٹکی والوں میں نے 78 کتابوں میں پڑھا ہے وَجَمْ تَانِعُ مُوَلِّلَنَا تَعَالَى بِأَن تَكُونَ الْإِمَامُ فِي هَذَا الْمَقَامِ، عیسیٰ جیسا نبی ہاتھ جوڑ کر کہے گا امام زمانہ میری مجال نہیں، میں تیرے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھاؤں، کیوں؟ میں مریم کا بیٹا ہوں، تو زہرا کا بیٹا ہے۔ تو سید والو اللہ نے قائم سے نماز پڑھا کے دو غلط فہمیاں دور کر دیں ہیں، کچھ باہر والوں کی غلط فہمیاں، کچھ اندر والوں کی۔ باہر والوں کی یہودی جو کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ کو سولی چڑھا دیا، تو قائم جب دنیا میں ظہور ہوگا، عیسیٰ کا نزول ہوگا، عیسیٰ پیچھے نماز پڑھ کے کہیں گے منو پھائے لا دیتا، میں پیچھے تو آگے کھڑا ہوا، اگر مجھے آپ نے سولی چڑھا دیا تو اب میں کہتا وہ آسمان سے اترے۔ اور عیسائیوں کی غلط فہمی دور ہو جائے گی، جو کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، قائم سے نماز پڑھا کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیچھے کھڑا کرا کے خالق نے دنیا والوں کو بتانا ہے اگر عیسیٰ میرا بیٹا ہوتا تو پیچھے کیوں کھڑا ہوتا۔ اور کچھ اندر والوں کی غلط فہمی دور کرنی ہے، جو کہتے ہیں مولا علی فلاں پیچھے کھڑے ہوئے نماز پڑھی، فلاں پیچھے کھڑے ہوئے نماز پڑھی، فلاں۔ اللہ نے امام زمانہ سے نماز پڑھا کر عیسیٰ جیسے معصوم نبی کو پیچھے کھڑا کر کے ان حمد و کاریوں مولویوں مفتیوں کی غلط فہمی دور کر دی۔ جس نبی کا 12واں جانشین عیسیٰ جیسے معصوم نبی کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھتا، کملی ماں کے بیٹے اس نبی کا پہلا جانشین علی کی سیارے گھرے کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز کیسے پڑھتا۔ کتاب کا نام ہے اسد الغابہ فی معرفت صحابہ۔ اتنا پیارا بھی کوئی صحابہ کا نام لیتا ہے جیسے اگر حیدری دے رہا ہے۔ اسد الغابہ فی معرفت صحابہ۔ سندھ والوں کے غیر ملکی ایجنٹ ہیں جو شیعوں کے خلاف روتے گٹا کرتے ہیں، ملک کا منتبہ کرتے ہیں، کہتے ہیں شیعت بابا کو نہیں مانتے، شیعت بابا کو نہیں مانتے، شیعت بابا کو نہیں مانتے۔
میں شیعہ ہوں، شیعہ المدینہ مساجد میں حاضری کا بیٹا ہوں، صدات کی کلیس کا میں بیٹا ہوں، ماتمیوں کے پاؤں کی خاک ہوں۔ میں قرآن کھول کے اعلان کرتا ہوں، سلام ہو صحابہ رسول پر، سلام ہو صحابہ رسول پر، لعنت ہو دشمن بطول پر۔ حیدر 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 حیدر۔ سلام ہو صحابہ رسول پر، لعنت ہو دشمن چھٹی صدی کے محدث ابن اسیر جبری لکھتے ہیں، نبی پاک نے مولا علی کی طرف دیکھ کر فرمایا، یا علی انت مثل الکعبہ، علی تو کعبے کی طرح ہے، علی تو کعبہ ہے۔ گوٹھی والوں اس بات پر بحث فضول ہے، نماز میں علی و ولی اللہ پڑھے نہ پڑھے، منہ تو کعبے کی طرف کرنا ہے۔ سرکار دو عالم نے بات ہی ختم کر دی، علی تو کعبہ ہے۔ تو سندھ والا کبھی دیکھا ہے کعبہ کسی مسجد کے پیچھے کھڑا ہو؟ جیسے کعبہ کسی مسجد کے پیچھے نہیں کھڑا ہوتا، میرا مرشد علی نعرہ عیسیٰ علیہ السلام نے پیچھے نماز پڑھنی ہے، قائم نے پڑھانی ہے۔ پتہ چلا عیسیٰ علیہ السلام اور ہیں، قائم اور ہیں، یہ ایک شخصیت کے دو نام ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی سے پوچھا گیا، 10 منٹ میرے باقی آ گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی سے پوچھا گیا کہ آپ نے کہا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، تو وہ منار کہاں ہے؟ کیا دمشق میں حضرت عیسیٰ نے نازل ہونا تھا؟ کہتا ہے وہ منار قادیان میں ہے، منارۃ المسیح۔ وہاں ان کی مسجد مبارکہ مرزائیوں کا حج بھی قادیان میں ہوتا ہے۔ مسجد مبارک احمد مرزے کے بیٹے کا نام تھا۔ مرزے نے کہا تھا کہ میرے بعد یہ مسیح ہوگا، وہ اس کی زندگی میں مار گیا، مرزے کی مسیحیت وہی چھوڑ لو ہوگا۔ مرزے نے پوچھا کہ وہ جو دو چادریں تھی عیسیٰ علیہ السلام کی زرد رنگ کی، تو کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، وہ چادریں کہاں ہیں؟ تو غلام محمد قادیانی نے کہا وہ دو چادریں نہیں، وہ دو بیماریاں ہیں جو مجھے ہیں، ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے۔ اوپر والی بیماری بتا دیتا ہوں، نیچے والی ممبر سے نیچے اتر کے بتاؤں۔ مرزے نے کہا مجھے مرغی پڑتی ہے۔ مرغی سمجھ رہے؟ جسے مرغی پڑے وہ کسی وقت نبی امام ہونے کا دعویٰ بلکہ خدا ہونے کا دعویٰ کر سکتا۔ تو میں نے مناظر میں کہا کہ میں کہ جناب اگر معاشر کے میدان میں مرزے کو حاضر کیا گیا، یومنا تو کلا اناسب بے امام ہے، تو آپ مرزے کو نبی مانتے ہیں، تو مرزے نے معاشر کے میدان میں کہا یا اللہ میں نے تو انہیں کہا تھا مجھے مرغی پڑتی ہے، مجھے کیوں نبی مانا؟ تو میں نے کہا مرزائیو تمہارا کیا بنے گا؟ مرزا کہتا ہے میرے پر فرشتہ نازل ہوا، اس کا نام تھا ٹیچی ٹیچی، فرشتے کا نام ٹیچی ٹیچی۔ اس نے میری گود میں روپیے پھینکے، پیسے، اس نے کہا اللہ تیری طرف وحی کرتا ہے، اللہ کہتا ہے آئی لو یو، اللہ کہتا ہے آئی ویڈ یو، اللہ قرآن میں کہتا ہے بابا ارسلنا میرے سنے نہ میرے سامنے قوم بھیجی تو میں رہا ہوں تیرے وفا رسول ابراہیم۔ اللہ فرمایا جو میں نبی دنیا میں بھیجتا ہوں وہ قوم کی زبان کے مطابق بھیجتا ہوں تاکہ وضاحت کر سکے۔ یہ کون سا نبی ہے جنہیں انگریزی میں وہی ٹیچی ٹیچی، پتہ چلے یہ انگریزی نبی ہے۔ یاد رکھو سنیو، مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں قرآن میں ایک آیت نہیں ہے پیشہ گوئی کی، حدیث مصطفیٰ میں ایک حدیث نہیں ہے۔ ہاں تھوڑا سا اشارہ حدیث میں مرزے کے بارے میں ملتا ہے، نبی نے فرمایا تھا میرے بعد دجال ہوگا، کانا ہوگا۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام امام زمانہ کی قیادت میں جب قائم دنیا میں آئیں گے، فلسطین بھی فتح ہو جائے گا، باب لد کے مقام میں عیسیٰ علیہ السلام امام زمانہ کی قیادت میں قتل کر دیں گے دجال کو۔ مرزے نے کہا کہ اگر تو امام ہے یا عیسیٰ ہے تو دجال کہاں ہے؟ کہیں جا رہے گڑی اگر اچھا تو اگر امام زمانہ ہے تو وہ تو دھواں پوری کائنات میں اٹھنا، دھواں کہاں ہے؟ کہیں جا وہ بم چھیڑ دو، وہ پہلے چلتا تھا نا لکڑی ڈال کے چھیڑ۔ یاد رکھو شیعہ سنی بھائی، یہ مطلب کیوں پھیلا؟
مرزا نے کہا میرے خلاف انہوں نے کتابیں لکھی میری زندگی میں مار جائیں گے. پہلا جواب دیا سید علی حاجی رضوی نے، شیعہ سے، مولانا برکت علی کوشان شیعہ وزیر آباد میں. انہوں نے جواب لکھا میرے اہل سنت کے پیر میرے شاہ گولڈوی صاحب چشتی اہل حدیث کے محسن بٹاوی نے جواب لکھا. دیوبندیوں کے انور شاہ کشمیری نے جواب لکھا. مرزا نے کہا جنہوں نے میرا جواب دیا میری زندگی میں مار جائیں گے. مرزا خود ہی مار گیا، یہ سارے ہی زندہ ہے. مرزا نے کہا آسمان سے چیچی چیچی فرشتے نے وہی لے کر آیا. کہا محمدی بیگم سے آسمان پہ اللہ نے تیرا نکاح پڑھ دیا. محمدی بیگم کا سلطان بیگ سے نکاح ہو گیا. جس کی بات ہی جھوٹی ہے وہ نبی کیسے. بس اختتام کر رہا ہوں گفتگو کا. اور یاد رکھو شیعہ و اہل سنت ہو، اگر تو نے ختم نبوت کی حفاظت کرنی ہے تو علی بن ولی اللہ کی تلاوت کیا. پتہ چلے نبوت بند ہو گئی، اجرائے ولایت اجرائے نبوت تو نہیں ہو سکتی. اجرائے ولایت اجرائے امامت جاری ہو گئی. قصائص الکبریٰ جلال میں سیدی آخری بات، نبی پاک صاحب اللہ کے ایک بستی میں داخل ہوئے. وہاں ایک شخص تھا، میں تقریباً 55 منٹ پڑھ چکا ہوں. 55 منٹ. ایک شخص تھا سنیاسی بابا. بھائی میں اس میں ہاتھ میں نا گو پکڑی تھی. گو سمجھتے نا گو. حضور فرمایا میں آخری نبی ہوں. تو اس نے گو زمین پر پھینک کر کہا اگر تو آخری نبی ہے، یہ گو بول کے کہے تو نبی ہے تو میں نبی مانتا ہوں. تو قصائص الکبریٰ میں ہے اسی وقت کالی کملی والی سرکار دو عالم نے گو کو حکم نہیں دیا، اس کی طرف دیکھا. گو بول کے کہنے لگی انت رسول رب العالمین انت خاتم النبیین. گو بول کے کہنے لگے کہ تو اللہ کا رسول ہے اور آخری نبی ہے. گوؤں کو پتہ چل گیا ہے حسنین کا نانا آخری نبی، قادیانی کو آخری بنا دیا. رئیسانہ تبلیغ کی شیعہ سنی بھائیو، حضور نے اجرت مانگی ہے. کیا میری اہل بیت سے محبت کا؟ اگر پاک رسول کے بعد بھی کسی نبی نے آنا ہوتا تو حضور اجر رسالت نہ مانگتے. آپ دور دور سے یہاں آئے ہیں، کسی پر احسان نہیں، اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے آئے. حضور کا اپنی امت سے محبت اہل بیت طلب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور آخری نبی. تو رونا اسی بات کا ہے جن کی محبت حضور نے مانگی مسلمانوں نے آل رسول سے کیا گیا. شہزادی یہ کون ہے؟ بس 5 منٹ عبادت اور واجب الاحترام کو میں وقت دے رہا ہوں. میں رات کا آپ کی خدمت میں یہاں حاضر ہوا، ہو گیا تھا رات کو. میں بتاؤں گولفی والوں، وقت کا امام آپ کی میری عبادت قبول کرے. ملکہ دو جہاں فرمایا یا علی میری پہلی وصیت یہ ہے، جنہوں نے میرے باپے کا جنازہ نہیں پڑھا میرے جنازے پہ نہ آئے. یا علی میری دوسری وصیت ہے یہ ہے میرا جنازہ رات کو اٹھانا. یا علی میری تیسری وصیت یہ ہے میری شہزادیوں کا خیال رکھنا. یا علی میری چوتھی وصیت یہ ہے قیامت تک آنے والی میری اولاد سیدوں کو میرا سلام کہنا. یا علی میری 5ویں وصیت یہ ہے میرے بعد شادی کرنا. اللہ کا بیٹا عطا کرے گا اس کا نام عباس رکھنا. عباس کو میری طرف سے یہ کرتا دے کے کہنا زہرا نے ایک زخمی ہاتھ سے سیا. برکت کا امام پرسا کرو. قائم دنیا میں جلدی آئیں گے، قائم دنیا میں خالی ہاتھ نہیں آئیں گے. شیعہ سنیوں، امام زمانہ کے ہاتھ میں اپنی جدہ پاک کے دروازے کی جلی ہوئی لکڑیاں ہوں. پہلا فیصلہ جناب محسن کی شہادت کا ہوگا. بالکل آخری بات ہے. ہمارے گجرانوالے کا ایک آدمی تھا جو حج کے لیے گیا. حج سے جب واپس آیا تو گھر میرے پاس آ کے اس نے ملاقات کی، آب زمزم دیا اور تبرکات بھی دیے. کہتا ہے حیدری صاحب مجھے ابھی علی بن ولی اللہ پڑھاؤ. میں کلمے میں بھی پڑھوں گا، اذان میں بھی پڑھوں گا، نماز کے تشہد میں بھی ولایت نبی کی گواہی دوں گا. میں نے کہا تو اور مسلک سے تعلق رکھتا ہے، تو اہل بیت کا نوکر کیوں ہونا چاہتا ہے؟ تو کیوں شیعہ ہونا چاہتا ہے؟ کیوں علی بن ولی اللہ پڑھنا چاہتا ہے؟ کسی ذاکر کا تو نے بد سنا ہے، دوڑا سنا ہے؟ کہتا ہے نہیں میں اس وجہ سے شیعہ نہیں ہونا چاہتا. تو میں نے کہا کسی مبلغ کا مناظرہ سنا ہے اس وجہ سے علی بن ولی اللہ پڑھنا چاہتا؟ کہتا نہیں
میں نے کہا خود ریسرچ کی ہے. کہتا ہے میں نے کہا پھر کیوں علی المدینہ پڑھنا چاہتا ہے, کیوں شیعہ ہونا چاہتا ہے؟ کہتا میں جب حج پر گیا کعبے کا طواف کرنے کے بعد میں مدینے جنت البقیع جا کر میں زہرا کی قبر دیکھ کر شیعہ ہو گیا. کہتا ہے قبر نہیں ہے وہاں تو کینکر پڑا ہوا ہے. وہابیوں کے محل بڑے بڑے فلوس چل رہے ہیں, زہرا کی قبر پہ نہ سایہ ہے نہ ردا ہے. کہتا ہے آپ شیعہ ٹھیک چیخا مار کے آپ روتے ہو, دوسرے خلیفہ بعد میں مرتے رہے, نبی کے پاس دفن ہے, جو پہلے چلی حضور کے بعد وہ بابے سے دور دفن ہے. زہرا کا جنت البقیع میں دفن ہونا اس بات کی دلیل ہے زہرا مظلومہ بھی ہے شہیدہ بھی ہے. عدالت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم القلبین.